جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ اچھے لوگوں میں یہی خامی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گھرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ رجوع اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ آنکھیں تب چھلکتی ہیں جب الفاظ اثر کھو دے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی، تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ ایک لازمی بات، آپ نے اپنی بری عادات کسی سے بیان نہیں کرنی۔ اپنے گناہوں پہ کبھی لوگوں کو گواہ نہیں بنانا۔ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، بس اسے چھوڑ دیں۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دے،
کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے برا کر دیتا ہے۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو، ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے زیادہ پیار ہم سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا ہو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہو تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل کو خود بخود حل کر دیتا ہے۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو، وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک بھی نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ درخت بھورا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔